میں سید وہاب الدین نیوز ان ایچ ڈی ٹی وی سے آپ کی خدمت پہ حاضر ہوں۔ آج سوچا کہ آپ کو جو ہے ایک حقیقت پر مبنی ایک کہانی جو ہے وہ پیش کی جائے، سنائی جائے، ٹھیک ہے۔ اس کی وجہ سے یہ ہے کہ یہ حقیقی واقع بعض اوقات انسان کو جو ہے بہت سی جو ہے وہ چیزیں آپ کو احساس دلاتے ہیں، آپ کو تھوڑی سی جو ہے آپ میں جو ہے اویئرنیس پیدا ہوتی ہے، اور شاید احساس بھی مطلب آپ کو جو ہے وہ محسوس ہوتا ہے۔ اس لیے کہانی یہ ہے کہ وہ خود جو ہے ایک اعلیٰ عہدے پر فائز سرکاری ملازم تھا۔ اس کے 3 بیٹے تھے، تینوں نے سونے کا چمچ منہ میں لے کر پیدا ہوئے تھے، تینوں سونے کا چمچ منہ میں لے کر پیدا ہوئے۔ شاہانہ زندگی گزرتی تھی، وقت تیزی سے گزرا اور اس کے نام کے ساتھ ریٹائرڈ لگ گیا۔ عہدے کی مدت ختم ہوئی، ریٹائرڈ ہو گئے، اور اب زندگی کا سفر انتہا کی طرف چل پڑا۔ بیٹوں نے باپ کے عہدے سے خوب لطف اٹھایا، کہتے تھے ہمیں کیا فکر ہے، ہمارا باپ 22 گریڈ کا افسر ہے، ہمارے کام خود بخود بنیں گے، اور بنتے بھی رہے۔ ایک ٹیلی فون کال پر سب کچھ قدموں میں حاضر ہو جایا کرتا تھا۔ پھر وہ دن آ گیا جب بیٹے یہ بھول گئے کہ یہ وہی باپ ہے جس کے نام و عہدے کی وجہ سے لوگ ہمیں سر کہتے تھے۔ باپ کسی بیماری کی وجہ سے چلنے پھرنے اور بولنے سے معذور ہو گیا۔ بیٹے کہنے لگے اب تو باپ کی کمزوری دیکھی نہیں جاتی۔ ایک بیٹے نے کہا کہ ابا کی جائیداد و مال کی تقسیم کرتے ہیں، نہ جانے کب مر جائے، اب تو شرم آتی ہے کہ بتاتے ہوئے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ جب دوست آتے ہیں تو سامنے یہ بوڑھا پڑا ہوتا ہے، چلو ایک نوکر مستقل ان کے رہنے کے لیے رکھ لیتے ہیں جو ان کا خیال رکھے، 20,000 ماہانہ دے دیں گے۔ نوکر آ گیا، اسی گھر کے ایک کمرے میں باپ کو فرش پر گدا لگا کر لٹا دیا۔ نوکر کو کہا کہ اس کا پورا خیال رکھنا، ہمیں کوئی شکایت نہ ملے۔ بیٹوں کی شادیاں ہوئیں، ایک نے گرمی کی چھٹیاں گزارنے فرانس کا پروگرام بنایا، اور دوسرے نے لندن کا، اور تیسرے نے پیرس کا، اور جگہ جگہ اپنا تعارف 22 گریڈ کے افسر کے بیٹے ہونے سے شروع کرتے رہے۔ نوکر کو تاکید کی کہ ہماری 3 ماہ بعد واپسی ہوگی، تم بابا کا پورا خیال رکھنا، وقت پر کھانا دینا۔ جی اچھا صاحب جی۔ سب چلے گئے، باپ اکیلا رہ گیا۔ گھر کے کمرے میں لیٹا سانس لیتا رہا، نہ چل سکتا تھا، نہ خود سے کچھ مانگ سکتا تھا۔ نوکر گھر کو تالا لگا کر بازار سے بریڈ لینے گیا تو اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ لوگوں نے اسے ہاسپٹل پہنچایا، اور وہ قوم آ گیا اور ہوش نہ آ سکا۔ بیٹے نے نوکر کو صرف باپ کے کمرے کی چابی دے کر باقی سارے گھر کو تالے لگا کر چابیاں ساتھ لے گئے۔ ملازم اس کمرے کو تالا لگا کر چابی ساتھ لے کر گیا تھا، وہ ابھی واپس آ جاؤں گا۔ اب بوڑھا ریٹائرڈ سرکاری افسر کمرے میں لاک ہو چکا تھا، وہ چل پھر نہیں سکتا تھا، کسی کو آواز نہیں دے سکتا تھا۔ لہٰذا 3 ماہ بعد جب بیٹے واپس آئے اور تالا توڑ کر کمرے کا دروازہ کھولا تو لاش کی حالت وہ ہو چکی تھی جو تصویر میں دکھائی دے رہی ہے۔ محترم خواتین و حضرات، عبرت کا مقام یہ ہے واقعہ ہم کسی طرح اپنی اولاد کے لیے حلال و حرام کی پرواہ کیے بغیر ان کا مستقبل سنوارنے کے لیے تن من دھن لٹا دیتے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ دولت جائیدادیں بنا کر ان کا مستقبل محفوظ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور سوچتے ہیں کہ یہ اولاد کل بڑھاپے میں میری خدمت کرے گی۔ اعلیٰ ترین غیر ملکی اسکولوں میں دنیاوی تعلیم دلواتے ہیں، اور دین اسلام کی تعلیم دلوانے کو توہین سمجھتے ہیں، جس میں سکھایا جاتا ہے کہ والدین کی خدمت میں عظمت ہے، ہر انسان کو جو ہوتا ہے اسی کا پھل ملتا ہے۔ ہمیں بھی سوچنے کی سمجھنے کی اشد ضرورت ہے کہ ہم اپنی اولاد کو کیا تعلیم دلوا رہے ہیں، کہیں ہمارا حال بھی ایسا تو نہیں ہونے والا۔ سوچیے گا ضرور، اور اگر ہو سکے تو یہ تصویر ضرور جو ہے وہ دیکھیے۔